اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کے رزق مال جان کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج جس خبر کے ساتھ حاضر ہوں، کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، جس میں تحریک لبیک پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ ایک سازش تھی تحریک لبیک آزاد کشمیر کے خلاف۔ تو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ تو اس سلسلے میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن جاری کرے گا۔ تو بالکل جو ہے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو غلط معنی دیے گئے، غلط طریقے سے اس کو پیش کیا گیا، وائرل کیا گیا۔ یہ سازش تھی نون لیگ کی، کیونکہ 9 جون کو نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے جانے سے پہلے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرا دیا۔ تو تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر جو ہے وہ اس سلسلے میں بالکل کلیئر موقف دے چکی ہے۔ کل تحریک لبیک پاکستان نے کارکنان اور اپنے امیدواران سے کہا ہے کہ آپ اپنی کمپین جو ہے وہ جاری رکھیں، اور اس کے علاوہ ایک قانونی جو پہلو ہے اس معاملے کا وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے، اور وہی یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ کس پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور کس پارٹی کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حکومتی ادارہ جو ہے وہ کسی پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا، الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روک سکتا۔ تو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن ہی اس یعنی کہ قانون کے تحت مجاز ہے کہ وہ کسی کو الیکشن میں حصہ لینے دے یا نہ لینے دے۔ تو اگر تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا بھی جائے گا تو یہ ہوگا کہ ہمارے جو امیدوار ہوں گے ان کو پارٹی کا نشان الاٹ نہیں ہوگا، ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو بھی ہمارے امیدواران میدان میں ہیں وہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک گروپ بنا کر اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور آزاد حالت میں بھی وہ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر پارٹی بحال ہو جاتی ہے تو اسی پارٹی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، یا ایک نئی پارٹی اگر رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے آزاد کشمیر میں الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس سلسلے میں کوئی جو ہے قانونی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں صرف الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ قوانین ہیں جو آزاد کشمیر میں لاگو نہیں ہوتے۔ تو کیونکہ تحریک آزاد کشمیر کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس میں صدر اور وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے کچھ قوانین جو ہیں وہ خصوصاً یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کے قانون ہیں یہ جو ہے آزاد کشمیر میں لاگو نہیں ہوتے۔ آزاد کشمیر کے اس سلسلے میں اپنے قوانین موجود ہیں، تو حکومت پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو اس اقدام پر مجبور بھی نہیں کر سکتی کہ فلاں پارٹی کو حصہ لینے دیا جائے الیکشن میں اور فلاں پارٹی کو جو ہے الیکشن میں نہ حصہ لینے دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل جو خود مختاری ہے، اندرونی خود مختاری،
تو کشمیر کی جو قانونی پوزیشن ہے آزاد کشمیر کی، تو وہ اندرونی طور پر خود مختار ہے، اور انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکے گا۔ اس کے علاوہ تحریک آزاد کشمیر کو ایک اور بھی اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج بھی آزاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکے گا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے وہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے۔ اور دوسری بات جو رٹ لگائی جا رہی ہے کہ دہشت گرد، تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد نہیں ہے، یہ حکومتی جو ہے سازش، اس کی وجہ سے اس پر جو ہے دہشت گردی کا لیبل چپکایا جا رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔